ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وقال الله سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود أو كما قال عليه الصلاة والسلام. انتہائی قابل احترام دوستو، بزرگ اور عزیزو، اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے ہمیں اس دور کے اندر اللہ نے پیدا کیا ہے جس زمانے میں اللہ رب العزت کی طرف سے دعوت کی اس محنت کی شکل میں ایک ربانی لہر چلائی گئی. روس کے علاقوں میں جب انقلاب آیا اور حالات ایسے بن گئے کہ اللہ کا نام لینا تک جرم ہو گیا. قرآن پاک کا نسخہ جہاں مل جاتا تھا پورے گھرانے کو نیست و نابود کر دیا جاتا تھا. ایسے حالات میں جب کچھ حالات سازگار ہوئے سب سے پہلی جماعت جو نظام الدین آئی اس زمانے میں مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، جو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صحبت یافتہ لوگوں میں اور ہندوستان کے اکابر علماء میں جنہوں نے حضرت کے ملفوظات کو جمع کیا ہے اور ایسے زبردست انداز میں حضرت کے ملفوظات کو جمع کیا ہے کہ ہمیں قطر میں پرانے ساتھی ملے. انہوں نے کہا کہ عربوں کو وہ ملفوظات اتنے پسند ہیں کہ ایک ساتھی نے اپنے ذاتی خرچے سے اس کو عربی میں منتقل کروا کر کے اس کو شائع کیا ہے. یا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات تو اس جماعت کو مولانا منصور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھیجا گیا. حضرت صاحب فراش اپنے وطن میں جب یہ جماعت وہاں پہنچی چونکہ حالات تو سب کے علم میں تھے حضرت نے بھی ان سے پوچھا کہ جس زمانے میں سختیاں تھی پابندیاں تھی کیا معمول رہا تمہارے یہاں دین کے سیکھنے سکھانے کا، قرآن کے پڑھنے پڑھانے کا؟ اس جماعت میں اس علاقے کے مفتی اعظم بھی تھے. انہوں نے کہا حضرت ہم ایک چارپائی لیتے تھے جس پر جنازوں کو رکھا جاتا تھا، خالی چارپائی پر کپڑا ڈال دیتے تھے یہ بتانے کے لیے کہ اس میں جنازہ ہے اور باضابطہ قبر بھی کھودی جاتی تھی.
اور استاد اپنے طلبہ کو لے کے قبرستان میں پہنچتے تھے اور طلبہ کو قبر میں اتار کر کے استاد اوپر سے بچوں کو سبق پڑھاتے تھے۔ کچھ طلبہ کو دروازے پر گیٹ پر کھڑا کیا جاتا تھا، اگر کہیں سے کوئی حکومت کا پردہ آئے تو تم خبر کرو۔ جیسی اطلاع پہنچتی کہ کوئی آ رہا ہے تو فوراً بچوں کو باہر نکال کر کے اس قبر میں مٹی ڈال کے اس کو بھر دیا جاتا ہے۔ ایسے حالات میں قرآن کی حفاظت کی۔ خیر یہ بھی ایک لمبی تاریخ ہے، انقلاب سے پہلے وہاں کے حالات کیا تھے اور پھر اس کے بعد وہاں کے حالات کیا ہوئے۔ بہرحال اس موقع پر مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا تھا کہ ہر زمانے میں اللہ کی طرف سے ہدایت کی ہوائیں اور لہریں چلتی ہیں، جس کو ربانی لہر کہا جانا ہے۔ اس زمانے میں میری اپنی تحقیق اور میرا اپنا تجربہ یہ کہتا ہے کہ یہ دعوت کی مبارک محنت یہ وہ ربانی لہر ہے جو اللہ کی طرف سے چلائی گئی ہے۔ اور فرمایا کہ ایسے موقعوں پر تمہارا دل چاہے نہ چاہے اپنے آپ کو اس لہر کے تابع کر دو اور اس کا استقبال کرو۔ اللہ نے یہ کام اور یہ محنت عطا فرمائی ہے۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عوامل دو قسم کے ہیں، انفرادی اور اجتماعی۔ اور اللہ کا قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ اگر حکم انفرادی ہے تو اس کے پورا کرنے پر مدد بھی انفرادی ہوگی اور اس کے پامال کرنے پر پکڑ اور سزا بھی انفرادی ہوگی۔ زکوٰۃ انفرادی حکم ہے، تو قارون کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے وہ انفرادی حکم کے پامال کرنے کی وجہ سے پوری قوم اس کے ساتھ ہلاک نہیں ہوئی، صرف قارون اور اس کا مال ہلاک ہوا ہے۔ کہا کہ جو اعمال انفرادی ہیں اس پر مددیں بھی انفرادی ہیں اور اس کے چھوڑنے پر سزا اور پکڑ بھی انفرادی ہے، لیکن جو اعمال اجتماعی ہیں اس کے پورا کرنے پر مدد بھی اجتماعی ہے اور اس کے چھوڑنے پر اللہ کی طرف سے پکڑ بھی اجتماعی ہے۔ انہی میں سے ایک بنیادی عمل جو اجتماعی طور پر پوری امت کے ذمہ ہے وہ دعوت کی محنت ہے۔ اس لیے اس کے چھوڑنے پر افراد کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ایک عرب عالم کہنے لگے کہ امت کی مدد اللہ کی طرف سے اور امت کی پکڑ اللہ کی طرف سے عبادات کی بنیاد پر نہیں ہے۔ مدد عبادات کی بنیاد پر، اس لیے کہ حدیث میں صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی ہم میں دیندار، صلحاء، عبادت گزار، تہجد گزار موجود ہوں گے پھر بھی امت ہلاک کر دی جائے گی؟ آپ نے فرمایا ہاں، اگر برائی کا غلبہ ہو تو دینداری، عبادت، تہجد گزاری کے باوجود امت ہلاک کر دی جائے گی۔ کہ قرآن نے کہا وما کان ربک مہلک القری بظلم واہلھا مصلحون۔ بڑے عالم یہ کہنے لگے کہ اس
کام کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ فرض ہے یہ فرض نہیں ہے، کہا کہ یہ بھی کام کی حق تلفی ہے، یہ فرض نہیں، یہ تو امت ہے۔ سارے فرائض جو ہے وہ اس کے ذریعے سے زندہ ہوں گے۔ اس لیے میرے عزیز و بزرگوں، اللہ رب العزت نے محنت عطا فرمائی ہے، اس امت کی خصوصیت ہے، اس امت کی خصوصیت ہے۔ ایک اکیلے فرد کو اس محنت میں شامل کرنے کے لیے نہ جانے کتنی منت سماجت کی حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے، صرف اپنے بھائی کو دعوت کی محنت میں شریک کرنے کے لیے اللہ نے پوری امت محمدیہ کو اپنے نبی کی محنت میں بغیر کسی درخواست کے شریک کر دیا۔ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے چونکہ پوری امت محنت میں شریک ہے، اس لیے تعریف بھی پوری امت کی گئی ہے۔ کنتم خیر امتی، پچھلی امتوں میں محنت افراد پر تھی تو تعریف افراد کی ہوئی۔ حضرت موسیٰ کی تعریف ہے، حضرت ابراہیم کی تعریف ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی تعریف ہے، کیونکہ محنت افراد نے کی ہے۔ فرعون کے پاس حضرت موسیٰ گئے، حضرت ہارون گئے، بنی اسرائیل نہیں گئی۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کوئی غزوہ ایسا نہیں ملتا ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تنہا گئے ہو، آپ کے ساتھ صحابہ نہ۔ اللہ رب العزت یہ بتا رہے ہیں حتیٰ کہ قرآن پاک میں بھی کہیں ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور ساتھ میں امت کا ذکر نہ ہو۔ دیگر انبیاء کے بارے میں یہ چیز نہیں ملے گی کہ جہاں حضرت موسیٰ کا تذکرہ وہاں بنی اسرائیل کی بھی ذکر ہو، جہاں حضرت ابراہیم کا تذکرہ وہاں ان کی قوم کا ذکر ہو، نہیں ملے گا۔ لیکن 10 آیت ایسی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، ساتھ میں امت کا ذکر ہے۔ لیکن الرسول والذین آمنوا معه جاہدوا بأموالهم وأنفسهم فی سبیل اللہ اولئک لهم الخیرات واولئک هم المفلحون۔ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا ویوم یقوم الاشہاد۔ بہت سی آیتیں۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، دعوت تو قرآن پاک تو پورا کا پورا دعوت سے بھرا ہوا ہے۔ ہم کو قطر میں اردن کے بڑے عالم ملے، وہ کہنے لگے کہ جتنی مکی آیتیں ہیں میں ہر آیت سے دعوت کو ثابت کر سکتا ہوں۔ قرآن کا اکثر حصہ وہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا ہے۔ احکامات تو بہت تھوڑے ہیں، 500 کچھ آیتیں ہیں، لیکن اللہ معاف کرے وہ سارے فرائض جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئے کسی نہ کسی درجے میں امت میں اس کا اہتمام ہے، لیکن وہ فریضہ جو سب سے پہلے امت کے ذمہ دیا گیا اور جو مکی زندگی میں 13 سال رہا، ایسا فریضہ کہ جس کے ہوتے ہوئے دوسرا کوئی فریضہ نہیں تھا، دعوت اللہ۔ 13 سال مکی زندگی کی طرف بلانا، یہ بعد والا تو محفوظ ہے لیکن پہلے کو امت نے بلا دیا۔ اس لیے آپ دیکھ لیں قرآن پاک جتنی تفصیل سے اس محنت کو بیان کیا گیا ہے،
کسی اور حکم کے بارے میں اتنی تفصیل پورے قرآن میں کہیں نہیں، اتنی تفصیل سے دعوت کو بیان، بلکہ ایک بڑے عالم کہنے لگے اللہ نے واقعی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو طلب تھی اور حضرت کی جو فکر تھی کہ عرب علماء اس کام کو لے کر کے کھڑے ہوں، وہ چیز پھرنے کے بعد سمجھ میں آتی ہے کہ جو قرآن و حدیث کا علم اللہ پاک ان پر کھول رہے ہیں اور وہ قرآن و حدیث سے جو دعوت کو سمجھا رہے ہیں، ہماری برسوں میں وہاں تک نگاہ نہیں جائے گی۔ الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جس دن ہندوستان کے علماء اس کام کو سمجھ لیں گے اور اس کام کو لے کر کے کھڑے ہو جائیں گے، عرب کی عوام میں اس کام کا تعارف ہو جائے گا، اور جس دن عرب کے عوام اس کام کو لے کے کھڑے ہوں گے، عرب کے خواص علماء اس محنت کو لے کر کے کھڑے ہو جائیں گے، اور جس دن اس کام کو عرب علماء لے کر کے کھڑے ہو جائیں گے، کام کا پوری دنیا میں تعارف ہو جائے گا۔ زبردست علم اللہ نے ان کو دیا۔ بڑے عالم جو ہے وہ ہم سے کہنے لگے کہ عبادات میں اختلاف ملتا ہے، دعوت میں کوئی اختلاف نہیں ملتا، عبادات کی شکلیں مختلف ملتی ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں نماز کا طریقہ کچھ اور ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں کچھ تھوڑا سا فرق ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تھوڑا سا اس میں کچھ اور تبدیلی ہے، لیکن پوری دنیا میں آپ پھر لو، ہم لوگ جہاں گئے موریتانیہ مراکش، یہاں فقہ مالکی ہے، قطر میں فقہ حنبلی ہے، امارات میں فقہ شافعی ہے، لیکن کہیں ایسا نہیں ملا کہ یہ حنبلی گشت ہے اور یہ مالکی گشت ہے اور یہ شافعی گشت ہے۔ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ عبادات کو اللہ نے قرآن میں مجمل بیان کیا، اس کی تفصیل احادیث میں ہے، اور دعوت کو قرآن میں مجمل نہیں بلکہ مفصل بیان کیا، اس لیے اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، ایک ہی گشت ہے پوری دنیا میں، ایک ہی طرز پر محنت ہے۔ یہ تفصیل کے ساتھ آپ دیکھ لیں سورہ نوح میں اور اسی طریقے سے سورہ صافات میں، سورہ صاد میں اور دیگر سورتوں میں انبیاء علیہ السلام کی دعوت ملے گی، محنت ملے گی۔ یہی وجہ ہے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے دیگر آسمانی کتابیں یکبارگی انبیاء کو دی ہیں، قرآن واحد ایسی کتاب ہے جو 23 سال کے عرصے میں اتارا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس امت کی تربیت انبیاء والی محنت کے اعتبار سے کرنا مقصود تھا، اس لیے جیسے جیسے محنت کے اعتبار سے حالات آتے جاتے تھے ویسے ویسے اللہ کی طرف سے قرآن اتارا جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ جس سے ہم اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ آپ کی ثابت قدمی کے لیے، کہ دل کو جمانے کے لیے۔ قرآن تو پورا کا پورا دعوت سے بھرا ہوا ہے۔ عبادات کا حصہ تو بہت مختصر ہے، زیادہ سے زیادہ نماز کے بارے میں آپ کو ملے گا کہ نماز قائم کرو، نماز وقت کے ساتھ تم پر مقرر ہے، نماز میں کتنے فرائض ہیں، کتنے واجبات ہیں، کیا سنتیں ہیں، یہ تفصیل آپ کو ملے گی۔ یہی حال زکوٰۃ کا ہے، روزے کا ہے، حج کا ہے۔ ان کے فرض ہونے سے متعلق تو آیتیں ہیں لیکن ان کی تفصیل جو ہے وہ نہیں ہے، لیکن ان کے جز کو دعوت کے اللہ رب العزت نے مفصل قرآن میں بیان کیا۔ انبیاء نے کیسے اپنی اقوام کو دعوت دی اور ان کی طرف سے کیا رد عمل رہا، پھر اللہ کی طرف سے کیا فیصلہ ہوا، ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ۔
میرے دوستوں، بزرگ اور عزیزوں، ہمیں اندازہ ہوگا کہ اس کے ذریعے سے ہمیں اپنے کام پر بصیرت آئے گی۔ مفتی یعقوب صاحب کہنے لگے ابھی واپسی میں کہ یہ کام یہ تقلید کی بنیاد پر نہیں چلے گا، زن کی بنیاد پر، یہ بہت کمزور بنیادیں ہیں، ان بنیادوں پر کھڑے ہونے والے کبھی بھی گر جائیں گے۔ فلاں صاحب کر رہے ہیں تو اچھا ہی کام ہوگا، ہم بھی کر رہے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ بہت اچھا کام ہے تو حسن ظن میں کر رہے ہیں۔ یہ ظن اور تقلید کی بنیاد پر یہ بہت کمزور بنیادیں ہیں۔ ہاں، بصیرت کے ساتھ جو ہے اس کے اندر جماؤ آئے۔ یہ محنت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے بعینہ۔ مفتی صاحب کہنے لگے انبیاء والی محنت قرار دینے میں اور صحابہ والی محنت قرار دینے میں بعینہ ایک خلجان جو صرف لوگوں کو رہتا ہے وہ یہی ہے کہ وہ قتال تھا، اور یہ تو قتال سے خالی ہے، یہ تو دعوت ہے، تو وہ کچھ اور ہے، یہ کچھ اور ہے۔ ہمیں ایک عرب عالم ملے، بڑی زبردست بات انہوں نے کہی، فرمایا کہ قتال تو ایک وقتی چیز تھا، دعوت فرمایا یہ اصل تھی، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمحے کے لیے بھی دعوت کے روکنے پر سمجھوتا نہیں کیا۔ اپنے چچا سے صاف کہا ہے لو وضعت الشمس فی یمینی والقمر فی یساری ما ترکت هذا الامر، میرے دائیں ہاتھ کو سورج رکھ دو بائیں میں چاند، میں اس کام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اور صلح حدیبیہ میں 10 سال تک قتال بند رہے گا، حضور نے اس پر صلح کر لی۔ بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چھوٹی چھوٹی باتوں میں صحابہ سے مشورہ کرتے تھے، اتنا بڑا فیصلہ آپ نے انفرادی کر لیا، مشورہ تک نہیں کیا صحابہ۔ تو ایک وقتی چیز تھی، بلکہ انہوں نے مثال دی کہ جیسے کسی جگہ آگ لگ جائے اور بہت بھیڑ کا علاقہ ہے، اب آگ بجھانے والے عملے کو وہاں تک پہنچنا ہے، اور راستے سے اگر بھیڑ نہ ہٹے تو ہر جگہ گورنمنٹ نے، حکومت نے ان کو اتنی اجازت دی ہے کہ اگر تمہاری جلد بازی کی وجہ سے 2-4 لوگ مر بھی جائیں، جانے چلی جائیں، تو بھی تم پر کوئی کیس نہیں بنے گا۔ کیوں کہ تم ان 2-4 کو بچانے جاؤ گے، وہاں 2-4 ہزار ہیں جن کی جانیں خطرے میں پڑے گی۔ کیا ایسے ہی صحابہ کا مقصود تو یہ ہوتا تھا کہ یہ فلاں علاقہ ہے، یہ جہنم کی آگ میں اپنے آپ کو جلا رہا ہے، یہ کفر اور شرک سے نکل کر کے ایمان اور اسلام کی سلامتی کے اندر آ جائے۔ اب ان 2-4 ہزار کو جو ہے وہ پورے علاقے کو بچانے میں اگر درمیان میں 25-50 ہزار 2,000 آ جاتے تھے تو کہیں اس روڑے رکاوٹ کو صاف کیا جاتا تھا۔ مقصد یہ نہیں تھا۔ اس لیے میرے دوستوں، بزرگ اور عزیزوں، اللہ رب العزت نے محنت دی ہے، خروج کے ذریعے سے، مذاکرے کے ذریعے سے آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ آدمی جب نکلے گا جان اور مال کی قربانی، اور جتنی دور کے لیے اور جتنی دیر کے لیے نکلے گا، اللہ پاک اس کی قربانی کے ذریعے سے اس کو کام سمجھائے۔ کام کی ضرورت، کام کی اہمیت، کام کی افادیت۔ جیسے تاجر ہے، نفع کی بنیاد پر تجارت میں ترقی کرتا، اگر اس کو کاروبار میں نفع نہیں دکھے تو وہ کاروبار بدل دیتا ہے۔ ایسے ہی دعوت کا نفع اگر ہمارے سامنے نہیں ہوگا، انسان سوچے گا چلو یہ بھی ایک کرنے کا کام ہے، اگر اس کے ذریعے سے اصلاح نہیں ہو رہی ہے تو کوئی اور طریقہ، کوئی اور راستہ اختیار کرنا۔ کام کا، محنت کا نفع ہمارے اپنے ساتھ ہے۔ اس کے ذریعے سے زندگیوں کے اندر صفات کا آنا، اس کے ذریعے سے یقین کی وہ مضبوطی اور یقین کی مایا کا اندر میں بننا، اور اللہ کی ذات عالی سے تعلق کا مضبوط ہونا۔ عربوں میں ہم نے یہ چیز دیکھی، 3 سال ہوا، 4 سال ہوا کام میں لگے ہیں، ایسا پختہ اور ایسا مضبوط یقین ہے کہ خروج میں تو فون دور کی بات ہے، موبائل دور کی بات ہے، مسجد میں بھی لے کر کے آنے کو عیب سمجھتے ہیں۔ اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں
اور اللہ کی ذات عالی پر یعنی اس فون کو لے کر کے جانا وہ اس بات کی علامت ہے کہ جو بھی چیز ہوگی میں یہاں سے خبر لوں، اللہ کی ذات عالی پر اعتماد کا ملی گی۔ کتنے ایسے ساتھی ملے جن کی جماعتوں میں پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ کو جو ہے وہ اس گندگی کو جو ہے وہ رکھ کر کے آنا ہے۔ پورا 4 مہینہ مقامی عربوں کی جماعتیں پیدل جو ہے وہ بغیر، اچھا ایسا نہیں ہے کہ خود کے پاس نہیں ہے تو کسی سے لے کر کے گھر خیر خیریت کہنے لگے، 4 مہینے تک گھر کے کسی فرد سے کوئی رابطہ نہیں ہوتا۔ اور چھوٹا موٹا 24 روم کا کارخانہ اور ایسے دکان نہیں ہے، بڑے بڑے کاروبار والے، بڑی بڑی ذمہ داریوں والے، بڑی بڑی پوسٹ والے۔ اگر ہم اللہ کے سب سے پہلی بنیاد تو یقین ہے، اللہ سے ہونے کو کہہ رہے ہیں، اور اگر تو ہمارا یقین کہاں رہا اللہ کا؟ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، ایک ہر لفظ کی حقیقت ہوتی ہے، ایک اس کے الفاظ ہوتے ہیں۔ اب دروازے میں تالا لگا ہوا ہے، 1000 مرتبہ بھی آپ چابی چابی چلاؤ گے تو تالا کھل نہیں، وہ تو چابی سے ہی کھلے گا۔ پیاس لگی ہے، انسان 100 مرتبہ پانی گئے تو اس سے پیاس بجھ نہیں جائے گی۔ ہر چیز کی حقیقت ہے۔ ایسے ہی ایمان کے الفاظ ہیں، ایمان کے بول ہیں، ایک ایمان کی حقیقت ہے۔ محنت کے ذریعے سے اس حقیقت کو اپنے اندر اتارنا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو اللہ سے ہونے کو بولنے پر اور اللہ سے ہونے کو سننے پر اور اس یقین کے سیکھنے پر مسجد کے ماحول میں جمع کیا تھا۔ اللہ معاف فرمائے، جو وقت مسجد کے اندر گزرنا تھا ایمان اعمال کے ماحول میں، باطل کی محنت کے ذریعے سے 50 فٹ کے ٹھکانے مسجد کے باہر قائم ہو گئے، جہاں وقت گزر رہا ہے اور وہ سارا وقت جو ہے وہ لایانی میں، فضولیات میں، ادھر ادھر کی چیزوں میں گزر رہا ہے۔ پورے موریتانیہ کے سفر میں ایک ہوٹل کہیں دیکھنے کو نہیں ملی جہاں لوگ جمع ہوتے ہو اور چائے اور جو ہے وہ گھنٹوں بیٹھ کر کے ادھر ادھر کے تذکرے مذاکرے کرتے ہو، کہیں دیکھنے میں بھی کوئی ہوٹل نظر نہیں ہے۔ کیا بات؟ کہیں نہیں، یا تو اپنے گھر میں رہیں گے یا مسجد میں رہیں گے یا کاروبار میں رہیں گے، چوتھا کوئی ٹھکانہ پورے ملک میں نہیں۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، انسان اپنے گھر کاروبار کے ماحول میں نہیں بگڑتا ہے، اس کے علاوہ جو تیسرے ٹھکانے پر اس کا وقت گزر رہا ہے یہ بگاڑ فساد کا سبب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حال میں اپنی امت کو مسجد سے جوڑا تھا۔ جن کو اللہ نے یہ مقام دیا تھا کہ ایک انگلی سے پانی کا چشمہ جاری ہو جا رہا ہے، اور جن کے ہاتھوں پر ایسی برکتیں ظاہر ہو رہی ہے کہ 14 آدمی کا کھانا 1400 کے لیے کافی ہو جا رہا ہے، وہ بھوک کے لگنے پر مسجد تشریف لائے۔ کیوں؟ امت کی تعلیم و تربیت کے لیے، تمہاری بھوک پیاس کا، تمہاری روزی روٹی کا، تمہارے مسائل، تمہاری بیماری آرامی کا، ساری چیزوں کے مسائل کا حل وہ مسجد سے جڑا ہوا ہے۔ ابھی نظام الدین میں مفتی یعقوب صاحب روانگی کے مذاکرے میں روزانہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم محنت کے چھوٹ جانے کی وجہ سے اتنے دور ہو گئے کہ اس زمانے میں امت کو اپنی روزی روٹی کے مسئلے کا حل مسجد میں نظر نہیں آ رہا۔ دور نبوت میں جنگل کے جانوروں کو اپنی روزی کے مسائل کا حل مسجد کے عمل میں یقین آیا، مسجد سے ہونے کا یقین تھا۔
اور پھر اس پر وہ واقعہ سناتے ہیں جو حیات الصحابہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز سے فارغ ہوئے، 100 بھیڑیے آپ کی خدمت میں مسجد نبوی میں حاضر ہوئے۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ یہ بھیڑیے اپنے روزی کے مسئلے کو لے کر کیا کیا جائے؟ آپ نے فرمایا صحابہ سے کہ ہر ریوڑ والا سال میں 1 بکری وہ ان بھیڑیوں کو دے دے۔ صحابہ نے فرمایا اللہ کے نبی یہ تو بڑی زیادہ مقدار ہو جائے گی، یہ تو یعنی مشکل ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس ٹھیک ہے، بھیڑیوں سے کہا کہ تم جھپٹا مار لو، اور صحابہ سے کہا تم اپنے ریوڑ کی حفاظت کرو۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس محنت کے ذریعے سے یہ بات چاہی جا رہی ہے کہ جتنا یقین اپنے کاروبار سے مسائل کے حل کا اور جتنا ضرورت کے پورا ہونے کا یقین اپنی دکان اپنی تجارت سے ہے، اس سے زیادہ یقین مسجد کے عمل اور مسجد کے ماحول سے اپنے مسائل کے حل کا یقین پیدا ہو جائے۔ یہاں سے ہمارا مسئلہ مسجد کے اندر ایمان کا مذاکرہ، اتنا خوش ہوتے تھے جب مسجد آبادی کا عمل ان کے سامنے پیش کیا جاتا تھا۔ بعض موقعوں پر موریتانیہ میں ہم نے گنا کہ کتنے لوگ مسجد آبادی میں شریک ہیں، تو 100 سے زیادہ لوگ مسجد آبادی کے عمل میں شریک ہیں۔ قرآن کا حلقہ، ایمانیات کا مذاکرہ، تشکیلیں ہو رہی ہیں، مقامی کام سمجھایا جا رہا ہے، خروج کے اعتبار سے تیار کیا جا رہا ہے، چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنا کے حلقہ لگا کے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہاں کے بڑے عالم کہنے لگے کہ ان حلقوں کو دیکھ کر کے لگتا ہے کہ دور نبوت میں اسی طریقے سے دین سیکھا سکھایا جاتا ہے۔ ہمیں تو آج پتا چلا کہ مسجدوں کو 24 گھنٹے ان عملوں کے ذریعے سے آباد کرنا ہے۔ یہ تو وہ باتیں ہیں جو امت بھول چکی تھی۔ ایمانیات کے مذاکرے مسجد کے ماحول میں اللہ کی قدرت کو بولا جائے، اللہ قادر ہے، جو چاہے جیسے چاہے جب چاہے کرنے پر قدرت ہے۔ فرعونیوں پر اللہ کا عذاب مسلط ہوا، پانی بھوک تک لاتے تھے، وہ پانی خون بن جاتا تھا۔ ارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات، ان میں ایک عذاب ان میں خون کا ذکر ہے۔ تو بنی اسرائیل کی عورتوں سے کہتے تھے ایسا کرو، تمہارے منہ میں پانی پانی ہی رہتا ہے، تم پانی اپنے منہ میں لے کر کے ہمارے منہ میں کلی کرو۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کی عورتیں منہ میں پانی لیتی اور ان کے منہ میں ڈالتی تو ان کے منہ میں تو وہ پانی ہوتا، ان کے منہ میں جانے سے پہلے خون بن جاتا۔ قدرت ہے۔ یہ مذاکرے میرے دوستوں، بزرگ اور عزیزوں مسجد کے ماحول میں ہر فرد امت کو مسجد کے جوڑا جائے، نئے نئے ساتھیوں کو جو ہے وہ مسجد کے ماحول میں لا کر کے ان سے جو ہے وہ ایمان کا مذاکرہ۔ میرے دوستوں بزرگوں، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے پرانوں کے نیوں کے پرانوں کا نیوں کے ذریعے سے نیوں کے ساتھ جب اختلاف ہوگا تو یہ عمل پرانوں کے لیے ترقی کا اور نیوں کے لیے تربیت کا ذریعہ اللہ پاک بنائے۔ وائل ابن حجر ابناء الملوک ہیں، بادشاہوں کے اولاد میں سے ہیں، مدینہ منورہ تشریف لائے، ایمان میں داخل ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نئے صحابی کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جوڑا، پرانے ہیں، کاتب وحی ہیں۔ اب حضرت وائل ابن حجر تو بادشاہ ہیں، شہزادے تھے، سواری پر سوار ہے، استاد جو ہے وہ پیدل ہے، استاد کے پیر میں چپل بھی نہیں ہے، سخت گرمی ہے۔ کہنے لگے مجھ کو سواری پر سوار کر لو۔ کہا کہ اگر اس تانے کا اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ کہیں گے کہ دیکھو غلام کو شہزادے کی سواری پر سوار کر لیا تو میں تم کو اپنی سواری پر بٹھا لیتا۔ کہنے لگے کم سے کم اپنا چپل تو دے دو۔
نہیں دیا کہ اتنا کر سکتے ہو سائے میں چلو. پھر اللہ نے حالات بدلے، وقت بدلا. دمشق کے گورنر بنائیں گے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تخت پر بیٹھے. آدمی بھیجا مدینہ منورہ کہ وائل ابن حجر کو بلا کر کے لاؤ، اور اپنے سامنے کھڑا کیا. فرمایا وائل میرا تخت اچھا ہے یا تمہارا گھوڑا اچھا ہے؟ کہنے لگے حضرت ہم تو نئے نئے تھے، اس سے غلطی ہو گئی، معاف کر دیں. اس پر مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ پرانوں کو ترقی دیں گے اور نیوں کی تربیت ہوگی. اس لیے میرے دوستوں، بزرگ اور عزیزوں، اللہ رب العزت نے محنت کے ذریعے سے صفات، خوبیاں ہمارے اپنے اندر آئیں گی. اللہ نے بڑی صفات عربوں کے اندر رکھی ہیں، بہت خوبیاں ہیں. اگر ان صفات کے ساتھ وہ کام پہ کھڑے ہو جائیں، نئے نئے کام میں لگے ہوئے مشوروں میں آتے ہیں. ہم نے خود اپنے کانوں سے سنا، ذمہ داروں کے سامنے تقاضا رکھتے ہیں کہ ہم کو وہ ملک کو دو جہاں اب تک جماعت نہیں گئی ہو، جماعت کا کوئی استقبال نہ ہو. وہاں یہاں تک کہ اگر ہوٹلوں میں ٹھہرنا پڑے، ہمیں مکانات گھر کرائے پر لینا پڑے، ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. ہمیں ایسے علاقے کے لیے بھی. بلکہ قطر میں ہم لوگ مشورے میں شریک تھے تو ایک جماعت انڈونیشیا کی آئی. وہ جماعت پہنچی تھی تو ذمہ دار وہ مشورے کے اندر شریک ہوئے. انہوں نے تقاضا رکھا کہ ہمارے بہت سارے جزیرے ایسے ہیں جہاں اب تک عربوں کی جماعتیں نہیں آئی ہیں. ہمارا تقاضا ہے اسی مجمع میں نقد جماعت بن گئی جانے کے لیے. اتنے استعداد اللہ رب العزت نے رکھی ہے جو لگے ہوئے ہیں، پھر وہ اپنا تن من دھن سب کچھ لگانے کے لیے تیار ہے. بڑی قربانی کے ساتھ لگے. تو یہ استعداد اور یہ صلاحیتیں، لیکن میرے دوستوں بزرگوں جو ہیں وہ تو شاید فیصد میں بھی نہ ہے، مائنس میں ہے. بہت بڑا عملہ ہے جو محنت سے دور ہے، اور محنت سے دور ہونے کی وجہ سے زندگیاں جو ہے میرے دوستوں بزرگوں دین سے، فرائض تک سے دور ہو گئی. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے ہمیشہ ان کو کمر میں تکلیف رہتی تھی. ایک مرتبہ شاگرد نے اس جلاد سے جس نے حضرت کو کوڑے مارے تھے جا کر کے پوچھا کہ تو نے بڑے میاں کے ساتھ ایسا کیا کیا ہے، کمر میں ہمیشہ انہیں تکلیف رہتی ہے. فرمایا ایک مرتبہ میں نے کوڑا مارا جس سے ان کی کمر پھٹ گئی تھی، میں نے اس کمر کو ایسے ہی سی دیا، اندر وہ چمڑی باقی رہ گئی تھی. کتابوں میں لکھا ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کوڑا مارا جاتا تھا اور آپ کہتے تھے اللہم اغفر للمعتصم، اے اللہ معتصم باللہ کی مغفرت فرما دے. جس بادشاہ کے حکم سے کوڑا مارا جا رہا ہے یہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں. کسی نے پوچھا حضرت یہ کیا بات ہے؟ فرمایا کہ ہاں یہ خلفائے بنو عباسیہ میں سے ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ان کا تعلق ہے، رشتہ داری ہے. اگر میں نے اس کے خلاف بددعا کر دی آخرت میں نبی جی کو کیا منہ دکھاؤں؟ میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں، یہ جو آج صحابہ کی اولادیں ہیں، یہ صحابہ کی نسلیں ہیں، ان کے باپ داداؤں کے احسان تلے ہمارے جسم کا رواں رواں دبا ہوا ہے. میرے عزیزوں بزرگوں، کل کو ان کے سامنے ہم کیا منہ دکھائیں گے اور کیا عذر پیش کریں گے جنہوں نے ہمارے لیے کوئی عذر باقی نہیں رکھا. مورٹانیہ کے اندر ایک ساتھی ملا ہمیں جو وہاں پڑھائی کے لیے آیا ہوا تھا. وہ جزیرۃ القمر کا تھا، بہترین عربی بولتا ہے. ہم نے اس سے بات کی تو اس نے کہا ہمارے پورے ملک میں عربی بولی جاتی ہے، حالانکہ افریقہ کا ملک ہے. ہم نے اس سے پوچھا تمہارے ملک میں اسلام کیسے آیا؟ اس نے کہا کہ ہمارے یہاں کی تاریخ میں یہ بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہی یہ خبر پہنچی کہ
نبی آخر الزمان مدینہ منورہ تشریف لا چکے ہیں، تو ہمارے یہاں کے جو بادشاہ ہیں یہ اپنے وزیر کو لے کر کے نکلے مدینہ منورہ، لیکن کشتی کا سفر تھا، سمندری سفر، تو لگ بھگ 6 مہینے لگ گئے مدینہ منورہ پہنچنے میں، اور جب وہ پہنچے تو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے۔ اتنا لمبا سفر کر کے پہنچے تھے تو وہی قیام کر لیا، اور اللہ کا کرنا یہ کہ کچھ دن بعد بادشاہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ وزیر نے سوچا کہ اگر میں بھی یہاں مر جاؤں گا تو پھر ہمارا پورا ملک تو ایسے ہی کفر اور شرک میں رہے گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت گزر چکا تھا، حضرت عمر کا دور خلافت گزر چکا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین تھے۔ حضرت عثمان سے کہنے لگے امیر المومنین، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے ملک چلا جاؤں تاکہ اپنے ملک میں جا کر کے محنت کر سکوں، ہمارا پورا ملک اگر اللہ نے چاہا تو وہ اسلام میں داخل ہو جائے۔ کہا بہت اچھی بات ہے۔ کہا امیر المومنین، میں چاہتا ہوں کہ یہاں کا کوئی فرد میرے ساتھ چلے تاکہ وہ دلیل اور سند ہو جائے۔ میرے دوستوں بزرگوں، صحابہ اپنے کو بچا کر کے دوسروں کو لگانے والے نہیں تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اولادوں میں سے ایک لڑکے کو بھیجا جس کی عمر صرف 10 سال تھی۔ کہنے لگے کہ ان کی قبر آج بھی وہاں موجود ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے صحابہ کے ذریعے سے اللہ نے جو دنیا میں انقلابی کام لیا اس کی بنیادی وجہ یہی ہے، صحابہ کا ہر فرد وہ دوسروں سے پہلے اپنی جان کا لگانے والا تھا۔ فرما رہے ہیں ان معی قوم یحبون الموت کما یحب الاعاجم الخمر، میرے ساتھ ایسی جماعت ہے جو موت کو ایسا محبوب رکھتی ہے جیسے تم عجمی لوگ شراب کو محبوب رکھتے ہیں۔ بڑے سے بڑے تقاضے کو صحابہ بڑھ چڑھ کر کے لیا کرتے ہیں۔ تو یہ پورا کا پورا ملک جو ہے وہ ایک بچے کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی توفیق دی۔ لیکن میرے دوستوں بزرگوں، اس وقت میں باطل کی محنت کے ذریعے سے اور باطل کی جو ہے وہ محنتوں کے ذریعے سے آج جو ہے ماحول بہت تیزی کے ساتھ بدل رہا ہے۔ اندر تو اللہ معاف فرمائے، کئی جگہ ایسی ہے نوجوان ہم کو دیکھ کر کے ہنستے تھے یہ کون سی دنیا کے لوگ آگے، اللہ معاف فرمائے، ایسے حقارت آمیز انداز میں۔ وہاں کے ایک عالم کہنے لگے امت کے لیے آج عبادات وہ اجنبی چیز نہیں رہ گئی، لیکن جس محنت کے ذریعے سے ساری عبادات وجود میں آئی تھی وہ محنت آج امت کے لیے اجنبی ہو گئی۔ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، کرنا نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، قربانی نہیں سمجھ میں آ رہی۔ میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قربانی کا مزاج ان میں رکھا ہے، اگر وہ کھڑے ہو جائیں تو اللہ نے آج بھی ان کے ایک ایک فرد کے اندر ملکوں کے اور علاقوں کے پلٹنے کی اللہ نے صلاحیت رکھی۔ صفات ہے بڑی، اور ہماری یہ محنت ہے اس صفات کو اپنی زندگی میں لائے۔ ایک عرب عالم کہنے لگے کہ اللہ نے ذات کے بننے کی جگہ تو ماں کا پیٹ بنایا ہے، صفات کے بننے کی جگہ اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے۔ یہ دنیا صفات کے بننے کی جگہ، صفات کے بنانے کی جگہ ہے۔ اور فرمایا اللہ کے یہاں مقام صفات کے اعتبار سے ہے کہ جہاں کہیں قرآن میں اللہ کی معیت اپنے بندوں کے ساتھ ہے، وہاں آپ دیکھو گے یہ معیت صفات والوں کے ساتھ ہے۔ قرآن میں اللہ نے نہیں کہا کہ اللہ حج کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ زکات دینے والوں کے ساتھ ہے، اللہ روزہ رکھنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع المتقین، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنین۔ اللہ کی معیت صفات والوں کے ساتھ ہے۔ یہ خوبیاں اور یہ صفات ہمارے اپنی زندگی کے اندر آئے، اللہ کے یہاں بھاؤ صفات کا لگے۔
قطر میں بڑے عالم ہیں مراکش کے، جو اس وقت 35 سال ہو گئے قطر میں مقیم ہو گئے، وہیں کے یعنی رہواسی ہو گئے، اصل رہنے والے مراکش کے، بڑے زبردست عالم ہیں اور بہت پرانے کام میں لگے ہوئے، کئی مرتبہ ہندوستان کا سفر ہو چکا ہے، ہمارے اورنگ آباد کے اجتماع میں بھی آئے تھے، وہاں کے شاہی امام نے، اور بڑا اللہ نے پورے ملک میں ایک اثر رسوخ دیا ہے۔ اللہ کا کرنا یہ کہ شاید ہی کوئی ہفتہ ایسا خالی جاتا ہو جس میں وہ ہماری جماعت کی نصرت کے لیے نہ آتے، اور کبھی خالی ہاتھ نہیں آتے تھے، کچھ نہ کچھ غرور اکرام کے ساتھ۔ ایک مرتبہ تو پوری جماعت کو اپنے گھر میں توڑ دیا، وہاں کے مقامی عرب یہ کہتے تھے کہ 30 سال میں ہم نے کبھی کسی جماعت کے ساتھ حضرت کی اتنی آمد و رفت نہیں دیکھی، تم نے ایسا کیا کر دیا؟ ہم نے حضرت نے ایک مرتبہ یہ کہا کہ حضرت یہ مقامی عرب یہ کہتے ہیں، ہنسنے لگے اور کہنے لگے دیکھیے نظام الدین کی عظمت اور وہاں کے لوگوں کی عظمت، ہم ان کے سامنے بچے جیسے تھے بالکل، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اس منبع سے یہ جماعت آئی ہوئی ہے جہاں سے اللہ نے ساری دنیا کے اندر اس محنت کو جاری کیا ہے۔ اگر چشمہ میرے پاس چل کر کے آیا ہے، مجھ جیسا پیاسا اگر چشمے تک نہ پہنچ سکے، اس سے بڑی محرومی کیا ہو؟ بہت تقاضے ان کے پیچھے، بڑی ذمہ داریاں۔ میرے دوستو بزرگ عزیزو، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ نے اس محنت کے اندر وہ تاثیر اور وہ طاقت آج بھی رکھی ہے، دعوت صحیح طور پر وجود میں آ جائے، اللہ نے دلوں کے پلٹنے کی صلاحیت اس میں رکھی ہے۔ ایسے ایسوں کے دل اللہ پاک پلٹ دیں گے، انسان تصور نہیں کر سکتا۔ مراکش میں حضرت کا اجتماع طے ہوا جو الحمدللہ ہو بھی گیا، تقریباً 65 ملک کے لوگ اس یورپ کے اجتماع کے اندر شریک ہوئے۔ تو اجتماع سے کچھ دن پہلے، چونکہ مراکش میں محنت مکی ترتیب پر ہے، گھروں میں مکانات میں قیام ہوتا ہے، وہیں سے جو ہے وہ گشت، وہیں تعلیم اور سارے اعمال جو ہے وہیں سے ہوتے ہیں، مسجدوں میں صرف نماز ہے۔ تو اجتماع سے ایک ہفتہ پہلے، بلکہ تھوڑا سا اور پہلے، کچھ لوگوں نے حکومت کے آدمیوں کے پاس غلط سلط خبریں پہنچائی، یہ پتہ نہیں کون آ رہے ہیں ہندوستان سے، ہمارے ملک کا ماحول خراب نہ کریں، تاکہ دنیا کو یہاں جمع کر رہے ہیں، پتہ نہیں ان کا کیا مقصد ہے، چونکہ وہاں خلافت ہے، بادشاہت ہے، تو وہ فوراً چوکنا ہو جاتے ہیں۔ حکومت کے عملے نے کہا کہ ہم اتنی جلد بازی میں فیصلہ نہیں کریں گے، ہمیں ایک ہفتے کا موقع دو۔ ایک ہفتہ جب انہوں نے پوری تحقیق کی کہ اس ملک میں یہ کام کب سے شروع ہوا، کون سی پہلی جماعت آئی، کہاں سے محنت شروع ہوئی، پھر ایک ہفتے کے بعد انہوں نے ان لوگوں کو بلایا جو چاہتے تھے کہ یہ اجتماع نہ ہو، یہ جوڑ نہ ہو، اور حضرت اور عاملہ جو ہے وہاں شریک نہ ہو، بلا کر کے کہنے لگے کہ ہم نے ایک ہفتے میں، ان کا وقت نہیں لگا ہے، وہ کام سے شاید مانوس بھی نہیں ہے، پہلی مرتبہ یہ معاملہ ان کے سامنے گیا ہے، لیکن کہنے لگے ایک ہفتے تک ہم نے پورے معاملے کی تحقیق کی اور ہم اس بات پر متفق ہیں اور مطمئن ہیں کہ اجتماع اپنے وقت پر ہوگا اور آنے والے وہ تمہارے نہیں، وہ ہمارے مہمان رہیں گے۔ ملکی سطح پر استقبال کیا اور فرمایا ہم نے یہ بات دیکھی ہے کہ سب سے پہلی جماعت جو ہمارے ملک کے اندر آئی ہے وہ تقریباً 1960 میں نظام الدین سے، اور عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سال کے لیے ان علاقوں کے اندر گرے ہیں۔ فرمایا جس جگہ سے اور جس دار دیواری سے ہمارے یہاں یہ محنت اور یہ کام پہنچا ہے، وہاں سے جو بھی آئے گا ہم اس کا استقبال کریں گے۔
इसलिए मेरे दोस्तों, बुजुर्ग और अजीजों, कुर्बानी के एतबार से हम भी अपने आप को जो है वो तैयार करके, हाँ, अपने आप को आगे बढ़ाने की मेहनत है। अपने आप को कुर्बानी के एतबार से, हाँ, कम से कम हमारी फिक्र। कतर के अंदर एक बड़े पुराने साथी जो है वो कहने लगे कि अल्लाह माफ फरमाए, 10-20 साल, 25-50 साल हो गए, अब तक हमारी फिक्र तक नहीं बदल सकी। एक ताजिर तिजारत की फिक्र के साथ सोता है, तिजारत की फिक्र के साथ उड़ता है, अब तक हमारी वो फिक्र नहीं हुई जो एक दाई की बेचैनी और गम और फिक्र होना चाहिए। बल्कि एक जमात 4 माह की वक्त लगा कर जो वापस आई, उससे कारगुजारी पूछी। नौजवान थे, उसमें नए नए साथी थे, उनसे कारगुजारी ली। आपको कैसा महसूस हुआ? एक नौजवान ने कहा, इतना सुकून मिला, इतना सुकून मिला, इससे पहले कभी इतना सुकून नहीं मिला। कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम तो चाहते थे कि ये सुकून खत्म हो जाए 4 महीने में और बेचैनी अंदर में पैदा हो जाए, और तुम कह रहे हो कि बहुत सुकून मिला। ये मेहनत तो अपने अंदर एक गम के पैदा करने की है, एक बेचैनी के पैदा करने की है, एक दर्द के पैदा करने की है। एक दर्द अंदर में पैदा हो जाए, जो उम्मत के हालात है, जो उम्मत की बेदीनी है। एक अरब रोने लगे ये कहते हुए कि न जाने दुनिया में कितने हजारों ऐसे होंगे जो दुनिया से रोजाना बगैर ईमान के, बगैर कलमे के दुनिया से जाए। ये इनका जिम्मेदार कौन है? हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि हमारी बदनसीबी है कि हम अपना तारुफ दुनिया के नक्शों और शोबों के एतबार से कराते हैं। हाँ, आप कौन है? हाँ, मैं तो डॉक्टर हूँ। आप कौन है? हाँ, मैं तो ताजिर हूँ। आप कौन है? हाँ, मैं तो फला जगह मुलाजिम हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। पर मैं सहाबा का तारुफ सवालात का यही था, इन्नल्लाह इब्तअसना लिनुखरिजल इबाद मिन इबादतिल इबाद इला इबादति रब्बिल इबाद। तुम कौन हो? हम अल्लाह की तरफ से भेजे गए हैं और इंसानियत को अल्लाह की तरफ बुलाने वाले हैं। हमारा दूसरा तीसरा कोई तारुफ नहीं। मेरे दोस्तों, बुजुर्ग और अजीजों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये जिम्मेदारी और ये मेहनत दी है, कुर्बानी है। मशहूर जुमला है मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह का, कुर्बानी वाला इस्लाम दुनिया में फैलता है, कुर्बानी वाला इस्लाम दुनिया के अंदर चमकता है, और कुर्बानी वाला इस्लाम अल्लाह पाक दुनिया में उसे चमकाते हैं। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, इस दौर में मुसलमान हर ईमान वाले की दिली तमन्ना ये है, दुनिया में इस्लाम का गलबा हो और दुनिया में इस्लाम को सरबुलंदी मिले और दुनिया में इस्लाम का झंडा और परचम ऊंचा हो, लेकिन ये अपनी 6 फीट की बॉडी में इस्लाम को नाफिज करना नहीं चाहता है। ये दुनिया में इस्लाम का गलबा चाहता है, लेकिन अपने घर में इस्लाम दाखिल करना नहीं चाहता। ये दुनिया में इस्लाम की सरबलंदी चाहता है, लेकिन अपने खानदान में और अपने महल्ले में और अपनी बस्ती में ये 100% इस्लाम को जिंदा करना नहीं चाहता। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, हम अपने काम पर, अपनी जिम्मेदारी पर आ जाए, अल्लाह ताला ऐसे जरूरतों का इंतजाम करे, हम आराम तसव्वुर नहीं कर सकते। मिस्र में जब मान गई अरबों की, अरब साथी कारगुजारी सुनाने लगे कि हमारी जमात अरब गई तो वहां एक नौजवान बयान में उठ करके कहने लगा कि सारी उम्मत को तुम अल्लाह के रास्ते में निकाल दोगे, दुकान पे कौन बैठेगा, खेती बाड़ी में कौन करेगा, कारखाने में कौन जाएगा। बयान खत्म होने के बाद जो जिम्मेदार थे उन्होंने उनको बुलाया और कहा कि तुम्हें इसका जवाब चाहिए, क्या चाहिए, या कुरान हदीस से चाहिए या अकल से चाहिए? कि नहीं, मुझे अकल से समझना है। यानी तुम्हारे मुल्क का वजीर आजम कौन है, उसने नाम लिया। का वो साहब दुकान पे कब जाते हैं? वो वजीर आजम है, वो क्यों दुकान पर जाएंगे? अच्छा, वो खेती बाड़ी कब करते हैं? ये कैसी बेवकूफी की बात है, वो क्यों खेती बाड़ी करेंगे? क्यों खाना नहीं खाते हैं? नहीं, सबसे अच्छा खाना जो पूरे मुल्क में वो खाते हैं। वो कपड़ा नहीं पहनते हैं, नहीं, सबसे उम्दा कपड़ा पहनते हैं, तो दुकान पे कब जाते हैं? उनको क्या दुकान पे जाने की जरूरत? तो बादशाह है। फरमाया ऐसे ही उम्मत को अल्लाह ने बादशाह बनाया है, उम्मत को अल्लाह ने इमाम बनाया है। ये अपने मकसद पर आ जाए, इसको इन छोटे छोटे कामों में लगने की जरूरत नहीं है। इन कामों के करने के लिए पूरी दुनिया पड़ी हुई है। तो बादशाह की सारी जरूरतें पूरी हुई। इसलिए मेरे दोस्तों, बुजुर्गों,
بچوں میں، مردوں میں، عورتوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں چھوڑا ہے، ہر فرد امت کو اپنی محنت میں اور اپنے مشن کے اندر شریک کیا ہے۔ بیرون کے سفر کے ذریعے سے اس چیز کی بھی جو ہے وہ اہمیت کا اندازہ ہوا کہ واقعی ہمارے بڑوں پر جو اس چیز کا غلبہ ہے، مستورات کی محنت اور مستورات کے اندر فکر اور مستورات کے اندر اعمال کا زندہ کرنا، بہت تیزی کے ساتھ باطل مستورات کے ذریعے سے مستورات میں جو ہے محنت کر رہا ہے۔ قطر کے اندر ہم نے دیکھا یعنی 100% عربوں کے یہاں بچوں کو پالنے والی جو عورتیں ہیں ان میں 90% کرسچن ہیں۔ یہ فلپائن ہے، تھائی لینڈ ہے اور ان علاقوں سے آنے والی ہے۔ بچہ پیدا ہو جاتا ہے، اس کے بعد شاید اس کے ماں کو پتہ نہیں رہتا وہ کہاں بڑا ہو رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کیا پی رہا ہے، کیا پہن رہا ہے، کیا اڑ رہا ہے۔ مستقل ایک عورت اس کے واسطے لگی ہوئی ہے، وہ اس کو سب ساری چیزیں کر رہی ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، اتنی اہمیت دی گئی تھی بچے کے لیے کہ اس کا پہلا مدرسہ وہاں کی گود تھا۔ باطل نے بڑے آسانی کے ذریعے سے اس گود سے بچوں کو محروم کر دیا۔ حالانکہ کسی زمانے میں ماؤں کی تربیت یہ تھی۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن قدامہ محدث کا واقعہ نقل کیا ہے، اللہ کے راستے میں کثرت سے پھرتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے ان سے کہا کہ تم نے اپنی اس سفر میں اور ان غزوات میں کوئی ایسا واقعہ دیکھا ہو جو تمہاری زندگی کے لیے سب سے زیادہ عجیب و غریب ہو؟ فرمایا کہ ہاں، ایک مرتبہ عراق کے ایک شہر کا معرکہ تھا، ہمیں وہاں پر جانا تھا، اس کے لیے میں لوگوں کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے آمادہ کر رہا تھا، ترغیبیں دے رہا تھا۔ کہا کہ جمعہ کی نماز سے پہلے میں نے لوگوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کے لیے نکلنے کے لیے آمادہ کیا۔ کہا اس رات میں نے اس علاقے کے اندر قیام کیا، آدھی رات کو میرے دروازے پر کسی دستک دینے والے نے دستک دی۔ میں نے سوچا کہ میں اس علاقے میں اجنبی ہوں، کوئی تو مجھے جانتا نہیں ہے، یہ آدھی رات کو میرے دروازے پر کون آیا؟ کہا میں نے دروازہ کھول کر کے دیکھا تو وہ کوئی مرد نہیں، ایک عورت ذات تھی جو سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک پوری پردے میں ڈھکی ہوئی تھی۔ اس کے جسم کا ایک حصہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ایک تھیلی میرے ہاتھ میں بڑھائی، کہا تم ابو قدامہ ہو؟ کہا میں ہی ابو قدامہ ہوں۔ کہا تم نے لوگوں کو اللہ کے راستے میں جانے کے لیے ابھارا ہے؟ کہا میں نے لوگوں کو جانے کے لیے ترغیب دی ہے کہ تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کے فضائل بیان کیے؟ کہا میں نے ہی فضائل بیان کیے۔ رو کر کے کہنے لگی میرا شوہر تو شہید ہو گیا، میرے پاس اور کوئی سرمایہ نہیں ہے، میرے پاس دینے کے لیے مال نہیں ہے، اور نہ میں خود بغیر محرم کے اس راستے کے اندر نکل سکتی ہوں۔ ہاں لیکن میرے اندر لگانے کا جذبہ تھا، میں نے اپنے بالوں کو کاٹا ہے، باوجود اس کے کہ یہ شریعت کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے، اور اس کی میں نے رسیاں بنائی ہیں۔ تم ان بالوں کی رسیوں کو اپنے اس گھوڑے کے باندھنے کے لیے استعمال کرنا جس کو تم اللہ کے راستے میں لے کر کے جاؤ گے۔ میرے دوستوں بزرگوں اور عزیزوں، عورتوں کے جذبات، عورتوں کے اندر اللہ نے استعداد رکھی ہے۔ ایک عرب عالم ہم سے یہ کہنے لگے اللہ نے عورتوں کو نبی نہیں بنایا ہے، لیکن عورتوں کی قربانی کو اللہ نے قیامت تک کے لیے مردوں کے لیے نمونہ بنایا ہے۔ وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، یہ آیت امرأۃ فرعون کی بیوی آسیہ کی قربانی قیامت تک آنے والے ایمان والوں کے لیے اللہ نے قرآن میں اس کو بطور مثال کے بیان کیا۔ بلکہ ایک عالم یہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محنت میں اور اس مشن میں سب سے پہلے جس قدم نے حرکت کی ہے اور سب سے پہلے جس نے اپنا جانی مالی تعاون پیش کیا ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ سب سے پہلی قربانی، بلکہ فرمانے لگے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال مکی زندگی میں ہوا، مدینہ منورہ آپ نہیں جا سکی، اور مکی زندگی میں کوئی فریضہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض نہیں ہوا۔ حضرت خدیجہ نے نہ روزہ رکھا ہے، نہ حج کیا ہے، نہ نمازیں پڑھی ہے، اس کے باوجود قربانی کی اس سطح پر رہی ہے جس سطح پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر اللہ کے نبی بھوکے ہیں تو خود بھی بھوکی رہتی تھی، اللہ کے نبی بے چین ہے خود بھی بے چین رہتی تھی، اللہ کے نبی اگر غمزدہ ہے خود بھی غمزدہ رہتی تھی، اللہ کے نبی اگر اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے میں ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ عورتوں میں چل پھر کر کے محنت کر رہی ہے اور ان کو اللہ کی طرف بلا رہی ہے۔
ان کی قربانیوں کی وجہ سے اور ان کے اس تعاون کی وجہ سے اور ان کے اس ساتھ کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ کی وفات کا اتنا صدمہ تھا علماء فرماتے ہیں کہ اس سال کا نام ہی عام الحزن، غم والا سال رکھ دیا گیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی ما غرت علی امرأۃ الا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کسی عورت پر مجھے اتنی غیرت نہیں آئی جتنی حضرت خدیجہ پر آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر حضرت خدیجہ کو یاد کیا کرتے تھے، بلکہ ایک مرتبہ ایک عورت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائی، وہ حضرت عائشہ سے بات کر رہی تھی اور جب وہ واپس گئے تو حضور رو رہے ہیں۔ حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیا بات ہے؟ فرمایا اس عورت کی آواز حضرت خدیجہ کی آواز کے مشابہ تھی، مجھے خدیجہ یاد آ گئی، اور جب خدیجہ یاد آتی ہے تو اس کی قربانی یاد آتی ہے، اس اللہ کی بندی نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب کوئی میرا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ علماء نے لکھا ہے سب سے زیادہ بابرکت مال پورے مکہ میں حضرت خدیجہ کا تھا، اس لیے کہ پورا مکہ سود کے اندر مبتلا تھا۔ حضرت خدیجہ واحد عورت تھی جو تجارت کرتی تھی، اور جس کے مال کی تجارت کسی عام انسان نے نہیں، امام الانبیاء نے جن کے مال کے اندر تجارت کی ہے۔ اس سے زیادہ بابرکت مال، اس سے زیادہ پاک مال کس کا ہوگا؟ یہ سارا سرمایہ اللہ کے نبی کی خدمت میں لا کر کے دے دیا کہ نبی جی یہ سب اللہ کے دین کے لیے، آپ کے لیے۔ ان قربانیوں کی وجہ سے اللہ نے ذریعہ بنایا کتنے، یہاں تک کہ عرب عالم کہنے لگے کہ اگر یہ بات کہی جائے قیامت تک آنے والی خیر اور قیامت تک آنے والی بھلائی اور نیکیاں یہ سب ام المؤمنین حضرت خدیجہ کے صحیفے میں ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ ہماری اپنی محنت میں میرے دوستوں بزرگوں جس طریقے سے مردوں کو یہ بات سمجھانی ہے کہ تم سب اور ہم سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے اس محنت کے ہم نائب ہیں، ایسے ہی عورتوں کو بھی یہ بات سمجھانی ہے کہ یہ محنت اور یہ کام ہر عورت کی اور ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ اس محنت کے اندر اپنے آپ کو شریک کرنا اللہ نے عورتوں کے اندر استعداد رکھی ہے۔ اللہ نے عورتوں کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت کم مدت اللہ کے نبی کے ساتھ رہی ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینے میں صرف 3 دن ہی حضور کے یہاں باری ہوتی، حضور کے یہاں باری ہوتی تھی۔ 9 بیویاں تھیں، آپ دیکھ لو تقسیم کر کے، مہینے میں صرف 3 دن حضرت عائشہ کے حصے میں آتا تھا۔ اور کتنے سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی ہے؟ مکی صرف 10 سالہ زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہی ہے۔ اتنے کم وقفے میں علماء فرماتے ہیں اگر دین کا 3 حصہ کیا جائے نا، 1/3 حصہ تنہا حضرت عائشہ کے ذریعے سے امت کو پہنچا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنی بیٹی کے پاس آتے تھے کہ بیٹی اس مسئلے میں تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سنا ہے؟ بڑے بڑے صحابہ مسائل میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ یہ علم حضرت عائشہ نے صفہ کے چبوترے سے نہیں سیکھا، یہ گھر کی 4 دیواری میں رہ کر کے سیکھا، مسجد نبوی میں نہیں سیکھا، گھر کی 4 دیواری میں رہ کر کے سیکھا۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں ہمارے بڑے یہ کہہ رہے ہیں گھر کے اندر اعمال کو قائم کیا جائے، گھر کے اندر 5 اعمال کو زندہ کیا جائے، قرآن پاک کے حلقے کو اور ان ساری چیزوں کو۔ ابھی تفصیل کا موقع نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ جو گھر ان عملوں کے ذریعے سے رہ جائے گا میرے دوستوں بزرگوں وہ باطل کا نشانہ بن کر کے رہے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایسے ایسے راستے اور حربے ہیں ہم اور آپ نہیں سوچ سکتے، ایسے راستوں سے باطل جو ہے وہ گھروں کے اندر گھس رہا ہے۔ اس کے لیے کوئی فرد امت ہماری اپنی محنت سے چھوٹنے نہ پائے، نہ بچے، نہ عورتیں، نہ بوڑھے، نہ جوان۔ اس کے لیے میرے دوستوں بزرگوں ابھی جو جماعتیں چل پھر کر کے آ رہی ہیں یہ تو پورے ملک کے اعتبار سے 2 جماعت 3 جماعت پورے ملک میں ہے، اور تقاضے کتنے۔ میں نے منگل کے روز بھی کہا کہ پورے مراکش میں 180 جگہ شب گزاری ہوتی ہے اور ہندوستان کی صرف 1 سے 2 جماعت پورے ملک میں چل رہی ہے۔ کیسے تقاضے پورے؟ ان کے تقاضے ہیں جماعتوں کے، ایسا ایک نہیں کتنے ملک ہیں۔ مفتی یعقوب صاحب دامت برکاتہم کہنے لگے نظام الدین میں کتنے ممالک کے خطوط ہیں، کسی کے 200، کسی کے 400، کسی کے 500، کسی کے 1000 جماعتوں کے مطالبے اور ان کے تقاضے ہیں۔ یہ سارے مطالبے، ادارے، تقاضے میرے دوستوں بزرگوں کہاں سے پورے
پورے کیے جائے. اللہ نے استعداد رکھی ہے, اللہ نے آج صلاحیت دی ہے, یہ جان اور مال کی, یہ اللہ نے میرے دوستوں بزرگوں یہ ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے. اس کا صحیح استعمال یہ ہے اپنے آپ کو قربانی کے اندر آگے بڑھانا. میں نے شروع میں کہا نا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج یہ رہا ہے, مال کے بارے میں آپ نے دوسروں کو آگے کیا ہے, لیکن قربانی کے بارے میں آپ نے ہمیشہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگے کیا ہے. مال دینے کی باری آئی تو آپ نے ایسوں کو مال دیا جو ابھی کل ایمان میں داخل ہوئے. صفوان, یہ پوری وادی تمہاری ہے, یہ لے کر کے جاؤ. اور انصار سے کہہ رہے ہیں تم کو مال نہیں ملے گا, تم اللہ کے نبی کو لے کر کے جائے. حضرت فاطمہ سے کہا بیٹی غلام نہیں دوں گا, تجھے تسبیح فاطمہ سکھاؤں گا. تسبیح فاطمہ سکھا کر کے بیٹی کو روانہ کر دیا. اور غلام کن کو دیے, وہ اصحاب صفہ پر اور جو ہے وہ دوسرے صحابہ پر لگائے. اپنے گھر والوں کو میرے دوستوں بزرگوں قربانی پر کھڑا کیا, اپنی بیٹیوں کو, اپنے نواسوں کو, نواسوں کی اولادوں کو, یہاں تک کہ میرے عزیزوں بزرگوں ہم تو صرف میرے دوستوں اللہ معاف فرمائے رسمیت پر محرم آ گیا, چند دن ان کی قربانیوں کا تذکرہ ہو گیا اور رونا دھونا ہو گیا. نہیں میرے دوستوں بزرگوں, ایک فرد کی قربانی ہے, بچوں کی قربانی ہے. یہاں تک کہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے حضرت حسین نے جب سارے حربے اختیار کر لیے کہ دشمن جو ہے وہ پانی تک پہنچ جانے دے, تو اپنے بچے عبداللہ کو لے کر کے نکلے. ہو سکتا ہے دشمنوں کو اس پر رحم آ جائے. فرمایا ابھی گھر کی چوکھٹ سے اور وہ حجرہ جو لگا ہوا تھا خیمہ, اس کے دروازے سے باہر ہی نکلے تھے کہ تیر آ کر کے بچے کے حلق کے پار ہو گئے. خون کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے آسمانوں کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اللہ اگر آپ اس قربانی پر راضی ہیں تو ہم اس قربانی کے دینے کے لیے بھی تیار ہیں. میرے دوستوں بزرگوں, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ میں خواب دیکھا, گھبرا کر کے اٹھ گئے. لوگوں سے پوچھا تحقیق کرو حضرت حسین کے قافلے کے ساتھ کچھ معاملہ ہوا ہے. لوگوں نے کہا حضرت آپ تو یہاں ہیں اور وہ تو وہاں عراق کے علاقوں میں. فرمایا نہیں, معلوم کرو. معلوم کیا گیا کہ وہ عین شہادت کا وقت تھا. فرمایا حضرت آپ نے کیسے کہا؟ کہا میں بیلولہ کے لیے لیٹا تھا, میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, آپ حیران ہیں, سرگردہ ہیں, اور آپ جو ہے ایک شیشی لیے ہوئے ہیں اور اس کے اندر زمین سے مٹی اور خون کو بھر رہے ہیں. میں نے پوچھا اللہ کے نبی یہ کس کا خون ہے؟ فرمایا میرے بچوں کا خون ہے, قیامت میں ان کے مقدمے کا وکیل میں بنوں گا. میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں, اللہ تعالیٰ نے یہ محنت اور یہ ذمہ داری ہم کو اور آپ کو عطا فرمائی ہے. ایک بڑے عالم کہنے لگے یہ راستہ ہے, تم یہاں بیٹھ کر کے اپنے سر پر مٹی ڈالو, لوگ پاگل کہیں گے, لیکن اس راستے میں پھرو, اس کی گرد و غبار جو لگے گی اللہ کے یہاں اس کی بھی قیمت لگائی جائے گی, اللہ کے یہاں اس پر بھی اجر ملے گا اور اللہ کے یہاں اس پر بھی انعام ہے. اس کے لیے میرے عزیز و بزرگوں اب ہمت ارادے کر کے یہ بتائیں. سب سے پہلے علماء کرام سے ہماری درخواست ہے, جن کے 1 سال لگ چکے ہیں وہ دوسرے سال کے